بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے تمام تر انبیاء کرام کو ایسے بہت سارے معجزات سے نوازا کہ جن معجزات کو دیکھ کر ایمان والوں کے ایمان کو مضبوطی اور اہل کفر کو ہدایت کا نور ملا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کے بارے میں بتائیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک کہاں سے آیا اور یہ کس چیز سے بنا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک سے کون کون سے عجیب و غریب معجزات پیش آئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ باکمال عصا مبارک کہاں پر چلا گیا، اور قرب قیامت میں یہ عصا مبارک کس کو دیا جائے گا۔ دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے وہ عظیم اور جلیل القدر پیغمبر ہیں کہ جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ساتھ ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سارے معجزات سے نوازا تھا، لیکن ان تمام تر معجزات میں سے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے، ان میں سب سے بڑا اور عظیم معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک تھا۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بار بار مختلف مقامات پر کیا ہے۔ اس عصا مبارک کی تاریخ بہت پرانی ہے اور اس عصا مبارک کے ساتھ بہت سارے عجیب و غریب واقعات کا تعلق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کا سائز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر یعنی 10 ہاتھ تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کے سر پر 2 شاخیں تھیں جو رات کے اندر مشعل کی طرح روشن ہو جاتی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک جنت کا ایک درخت پیلو کی لکڑی سے بنایا گیا تھا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اس دنیا میں تشریف لائے تو اس عصا مبارک کو اپنے ساتھ لے کر آئے۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ عصا مبارک بعد میں آنے والے تمام تر انبیاء کرام کو بطور وراثت میں ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ عصا مبارک انبیاء کرام سے ہوتا ہوا حضرت شعیب علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ پیارے دوستو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک کپتی کو مکہ مارا تو وہ وہیں پر ہلاک ہو گیا، تو اس وقت فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان کا دشمن ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کرنے پر تل گیا۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے مدین کی طرف چلے گئے، جہاں آپ کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی۔ چنانچہ وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی 10 سال بکریاں چرائیں، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا تھا۔ اسی دوران اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ عصا مبارک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دیا جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ عصا مبارک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دیا گیا، اور اس طرح یہ عصا مبارک حضرت آدم سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ہوا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر دوبارہ مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کرتے کرتے ایک وادی کہ جس کا نام وادی طویٰ تھا وہاں پر پہنچے۔ اس وادی کے اندر ایک مقام پر اللہ تبارک تعالیٰ کے نور کی تجلی ظاہر ہوئی، اور اسی جگہ پر آپ کو نبوت کا منصب عطا کیا گیا، جس کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ میرا عصا ہے، اور میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور میں اسے اور بہت سارے کام لیتا ہوں۔ دوستو، یہاں اس آیت کریمہ کے اندر کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس سے اور بہت سارے کام لیتا ہوں، اس آیت کی تفسیر کے اندر مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ وہ بہت سارے کاموں سے مراد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عصا مبارک کے سہارے چلا کرتے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا مبارک سے بات چیت کر کے اپنا دل بہلایا کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک ایسا باکمال تھا کہ یہ دن میں درخت بن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سایہ کرتا، اور رات کے اندر عصا مبارک کے دونوں شاخیں روشن ہو جاتی اور روشنی کا کام دیتی، اور آپ اس عصا مبارک سے حشرات الارض کو بھی بھگایا کرتے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کنویں سے پانی نکالتے تو یہ عصا مبارک رسی کی طرح بن جاتا، اور اس کی دونوں شاخیں ڈول کی طرح ہو جاتی۔
جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام آسانی کے ساتھ پانی نکال لیتے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگتی تو یاسا مبارک ایک درخت بن جاتا اور ان کی خواہش کے مطابق پھل دیتا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی کی ضرورت پیش آتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا مبارک کو زمین پر مارتے، جس کے نتیجے میں زمین سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے۔ دوستو، ان تمام تر معجزات میں سے 3 بڑے ایسے معجزات ہیں جو اس عصا مبارک سے ظاہر ہوئے، اور ان 3 بڑے معجزات کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بار بار فرمایا ہے۔ ان 3 بڑے معجزات میں سے سب سے پہلا معجزہ یہ ہے کہ جس کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بار بار کیا ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کا ایک بہت بڑا اور خوفناک اژدہا بن جانا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم پر فرعون کی ہدایت کے لیے ان کے دربار پر تشریف لے گئے اور فرعون کو حق کی دعوت دی اور اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادو کہہ کر جھٹلا دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا اور جادوگر ثابت کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور فرعون نے مصر کے اندر ایک بہت بڑا میلہ لگوایا، اور اس میلے کے اندر فرعون نے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کیا اور ان جادوگروں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مقابلہ کرنے کے لیے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہرا کر جھوٹا ثابت کیا جائے۔ پیارے دوستو، جب فرعون کے حکم کے مطابق اس میلے کو سجایا گیا اور اس میلے کے اندر لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ جمع تھے، اور فرعون نے مصر کے تمام بڑے بڑے جادوگروں کو بھی جمع کر لیا تھا، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ چنانچہ ایک طرف فرعون کے بڑے بڑے جادوگر کے جن کے پاس جادو کا بہت بڑا ساز و سامان تھا، اور ایک طرف اکیلے اللہ تبارک تعالیٰ کے سچے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے۔ چنانچہ فرعون کے جادوگروں کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ شروع ہوا، تو فرعون کے جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھاتے ہوئے اپنے رسیوں کو زمین پر پھینکا، تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے سانپوں کے اندر تبدیل ہو گئیں اور چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے، اور ادھر اللہ تبارک تعالیٰ کے سچے نبی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا عصا مبارک زمین پر پھینکنے کا حکم دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے عصا مبارک کو زمین پر پھینکا، تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت بڑا سانپ اور اژدہا بن گیا، اور اس سانپ نے جادوگروں کے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگل لیا اور ان کو کھا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر جادوگر حیران ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر جادوگر سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ جادو ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، اور اس طرح تمام جادوگر اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے، اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر سجدے میں گر گئے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے، لیکن فرعون بدبخت اس وقت بھی ایمان نہ لا سکا۔ پیارے دوستو، اب ذکر کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک سے ظاہر ہونے والے دوسرے بڑے معجزے کا، کہ جس کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک کے اندر کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کے ذریعے بحر کلزم کے اندر رستوں کا بن جانا۔ پیارے دوستو، جب فرعون کو بار بار دعوت حق دی گئی اور اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا کہا گیا، لیکن فرعون اسی طرح اپنی سرکشی پر اڑا رہا اور کفر و شرک اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون پر اپنا عذاب نازل کرنے اور فرعون کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرمایا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ قوم بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو لے کر مصر سے روانہ ہو جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرعون پر اپنا عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو لے کر مصر سے روانہ ہو گئے۔ ادھر جب فرعون کو اس بات کا پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو لے کر مصر چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو فرعون غضبناک ہو گیا اور اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور اس لشکر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگا دیا، اور فرعون خود بھی اس لشکر کے اندر شامل ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کرنے لگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بحر کلزم کے کنارے پر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون کا بہت بڑا لشکر تھا، جس کو دیکھ کر بنی اسرائیل کے مسلمان گھبرا گئے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آج ہمیں فرعون سے کوئی نہیں بچا سکتا، آگے بحر کلزم ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آج ہم ضرور ہلاک ہو جائیں گے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو تسلی دیتے ہوئے فرمانے لگے کہ تم لوگ گھبراؤ نہیں،
بے شک اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے عصا مبارک کو بحر کلثوم کے کنارے پر مارنے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے عصا مبارک کو بحر کلثوم کے کنارے پر مارا تو دیکھتے ہی دیکھتے بحر کلثوم میں سے 12 راستے بن گئے، جن راستوں کے ذریعے بنی اسرائیل کے مسلمانوں نے بحر کلثوم کو آسانی کے ساتھ عبور کر لیا۔ اور ادھر فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا تعاقب کر رہا تھا، جب انہی راستوں کے ذریعے فرعون بھی اپنے لشکر کے ساتھ بحر کلثوم میں داخل ہوا، اور جب وہ بحر کلثوم کے درمیان میں پہنچا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بحر کلثوم کو مل جانے کا حکم دیا، اور بحر کلثوم اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپس میں مل گیا، اور اس طرح فرعون اور اس کا پورا لشکر بحر کلثوم کے اندر غرق ہو کر ہلاک ہو گیا۔ دوستو، اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی اور فرعون کو ہلاک کر دیا، اور اس طرح یہ عظیم الشان معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک سے ظاہر ہوا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ تیسرے اس بڑے معجزے کی کہ جس کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بار بار فرمایا ہے۔ دوستو، قوم بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے اندر قوم عمالقہ کے بدبخت لوگوں نے اس ملک پر قبضہ کر لیا اور قوم بنی اسرائیل کے لوگوں کو مجبوراً وہاں سے ہجرت کر کے مصر کی طرف آنا پڑا۔ اس طرح قوم بنی اسرائیل اپنے ملک کو چھوڑ کر مصر کے اندر آباد ہو گئی۔ ادھر جب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرعون کو بحر کلثوم کے اندر غرق کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب فرعون کے ظلم و ستم سے اطمینان حاصل ہو گیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کر کے ملک شام کو ان کے قبضے سے آزاد کرواؤ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق 6 لاکھ کی فوج لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ کا لشکر لے کر ملک شام کے اندر داخل ہوئے، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے قوم عمالقہ کے لوگوں کو دیکھا تو بنی اسرائیل کی قوم پر قوم عمالقہ کا ایسا خوف طاری ہوا کہ وہ وہیں پر ہمت ہار گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صاف صاف منع کر دیا کہ ہم اس قوم کے ساتھ ہرگز جنگ نہ کریں گے، تم اور تمہارا خدا جانو۔ پیارے دوستو، اس طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ نافرمانیاں کی اور قوم عمالقہ کے ساتھ جنگ لڑنے سے انکار کر دیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم کو یہ سزا دی کہ یہ 40 سال تک اسی وادی کے اندر بھٹکتے رہے، اور 40 سال تک مسلسل چلنے کے باوجود بھی اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم کے ساتھ اسی میدان طے کے اندر موجود تھے۔ چنانچہ جب بنی اسرائیل کے تمام مسلمان بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے اس میدان کے اندر تڑپنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد میں دعا کی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے صدقے قوم بنی اسرائیل پر من و سلوہ نازل کیا۔ من و سلوہ آسمان سے نازل ہونے والا ایک خاص قسم کا کھانا تھا۔ من شہد کی طرح ایک خاص قسم کا حلوہ تھا اور سلوہ بھنی ہوئی بٹیر تھی۔ اس طرح کھانے کے بعد جب بنی اسرائیل کے لوگوں کو پیاس کی طلب ہوئی اور پیاس کے مارے تڑپنے لگے تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک کو پتھر پر مارا، جس سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے، اور اس طرح قوم بنی اسرائیل کے یہ 12 خاندان ان 12 چشموں کے ذریعے خوب سیر ہو کر پانی پینے لگے اور اپنے مویشیوں کو بھی پانی پلانے لگے، اور یہ سلسلہ مسلسل 40 سال تک جاری رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ بہت بڑا معجزہ تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے۔ پیارے دوستو، یہ وہ معجزات ہیں کہ جن کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بار بار کیا، اور یہ تمام تر معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کے ذریعے وجود میں آئے، اور ان سارے معجزات کو بہت سارے بنی اسرائیل کے لوگوں نے قبول کیا، اور انہی معجزات کو دیکھ کر فرعون کی بیوی اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تابوت سکینہ کے اندر رکھا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک قرب قیامت میں دابت الارض نامی جانور کو دیا جائے گا، جو قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہوگی۔